ویلکم بیک ناظرین. ہم اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا. ہم اپنا اگلا سوال جو ہے وہ ہم اپنی دوسری مہمان نوشین صاحبہ سے پوچھیں گے. نوشین صاحبہ, آپ سے میرا سوال یہ ہے, بہت سے لوگ چونکہ صرف رمضان آتا ہے روزے رکھنے سے واقف ہیں, لیکن رمضان کی فضیلت کیا ہے اس سے وہ ناواقف ہیں. بہت سی عوام ایسی ہے. ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے, آپ کے توسط سے لوگوں کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے اور رمضان کا اجر کیا ہے. اس بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے؟ جزاک اللہ. اچھا, پہلے تو یہ کہ رمضان کی جو فضیلت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے, جیسے ہماری بہن نے سورہ بقرہ کی آیت میں بتائی, اس کے علاوہ یہ ہے کہ روزے کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ رک جانا. ٹھیک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا, اور جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رک جانا. اور اللہ کے نزدیک محض یہ نہیں ہے کہ مطلب سارا دن انسان بھوک پیاس کی شدت میں رہے, بلکہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی پابندی, اور اصل ٹریننگ یہ ہے اللہ کے حکم کی پابندی ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرنا ہے. اور اس کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تقوی یعنی کہ متقی ہونا, پرہیزگار ہونا. جی, تقوی اللہ کے نزدیک اس کا مقصد تقوی ہے, اور تقوی کا مقصد ہے پرہیزگار ہونا. مطلب یہ کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ ہمیں اللہ کی طرف زیادہ, اس کی طرف زیادہ جھکاؤ اور زیادہ اس کی قربت حاصل کرنے کا مہینہ ہے. رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے, اور اس میں قدرتی طور پہ ایک چاروں طرف ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ آپ کا خود دل راغب ہوتا ہے نیکی کرنے کی طرف. بے شک. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ اس میں بہت اچھے طریقے سے انوالو ہو جاتے ہیں جو پورا سال شاید آپ کو نہیں نظر آتا. ایک ایسا لگتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک چادر سی اوڑھ لی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے رحمتوں کا نزول ایسے کر دیا ہے اپنے مطلب امت محمدیہ پر کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہر طرف ایک نور کی سی چادر ہے. اچھا, اگلا سوال میں آپ سے زرفشاں صاحبہ یہ کرنا چاہوں گی کہ چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری جو حکومت ہے اس کی نئی حکومت آنے کے باوجود اب بھی پاکستانی عوام جو ہے وہ مہنگائی کے دور سے مسلسل گزر رہی ہے, مسلسل اس مہنگائی کے دور میں پس رہی ہے. میرا آپ سے سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ اب رمضان قریب ہے, اس میں جو غریب عوام ہے اس میں پھل مہنگے ہیں, سبزیاں مہنگی ہیں, عام جو اشیاء خرد و نوش ہے, اتنی مہنگائی کی جو ہے سطح عبور کر چکی ہے کہ اس میں عام غریب آدمی تو سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ افطار کیسے کرے, وہ سحری میں اپنے آپ کو کس طرح سے مطلب اس کے پاس اتنا تو ہو کہ وہ ان چیزوں کو تھوڑا بہت افورڈ کر کے کم از کم سحری کر سکے, افطاری اچھے طریقے سے کر سکے. ایک عام مزدور آدمی جب اپنے بچوں کے درمیان آ کے بیٹھے تو ان کو وہ افطار کے لمحات میں کس طرح سے جو ہے وہ ان کو اشیاء خرد و نوش لا کے دے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہماری حکومت اس وقت کیا کر رہی ہے اور وہ عام آدمی کو ریلیف کس طرح سے دے سکتی ہے؟ فوزیہ صاحبہ, یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ہماری پچھلی حکومتیں بھی اور اس وقت موجودہ حکومت بھی ریلیف دینے کے بجائے عوام کو مزید آزمائشوں میں بالکل ایسا ہی ہے کرتی چلی جا جی. رہی ہے. اگر ایک خاتون خانہ ہونے کے ناطے آپ اور میں اپنے گھر کے بجٹ پر نظر ڈالیں تو ہماری بالکل نیسیسریز جو ضروریات ہیں, بچوں کی تعلیم ہے, کھانا پینا ہے, یا ہم اپنے گھر کے لیے کچھ چاہتے ہیں کہ چیزیں ہیں, لیکن اب اس وقت کھانا پینا جو آپ نے کہا اشیاء خرد و نوش کا بھی حصول ایک بڑی سخت آزمائش بن چکا ہے. بالخصوص ہمارے یہاں کلچر یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ماہ رمضان المبارک آئے جو پوری دنیا کے لیے ہی ایک رحمتوں کا مہینہ ہے, بالکل, تو ملکی سطح پر ایسی کچھ پالیسیز بنائی جائیں, کچھ ایسی اسکیمز نکالی جائیں کہ عوام کو سہولتیں ملیں اور وہ ہر طرح کی
چیزوں سے لطف اندوز ہو سکیں اور آسانی سے روزے کی عبادت سر انجام دے سکیں. آپ اگر ادر کنٹریز میں دیکھیں تو یورپ میں، امریکہ میں، ان کے جب اس طرح کے خاص دن آتے ہیں جی بالکل، تو ان کی خاص طور پر ایسی پالیسیز رائج کروائی جاتی ہیں، بلکہ جو قیمتیں پہلے اگر 100 تھیں تو وہ 50 ہو جاتی ہیں. بالکل. اور اس طرح کی خاص طور پر ان کو ایک سہولت دی جاتی ہے میں کہ وہ انجوائے کر سکیں. جی آپ ہی کی بات کو آگے بڑھا رہی ہوں نا کہ وہ لوگ اب غیر مطلب ہم ان کے لیے ایک ان کے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن وہ مسلمانوں کو حت الوسع جو ہے وہ ریلیف دیتے ہیں. بالکل. اچھا دکھ کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا تو اسلامی تاریخ کے اسلامی جو واقعتاً مخلص حکمران تھے ان کے دور میں تو ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ مسلمانوں کی جو حالت تھی اور جو مسلمانوں کو فیسیلیٹیٹ حکومت کیا کرتی تھی اس کی اگر مثال آپ دنیا میں کہیں بھی ڈھونڈے تو آپ کو کہیں نہیں ملے گی سوائے اسلامی تاریخ کے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ہی ایک واقعہ میری نظر سے ابھی 1-2 دن قبل گزرا کہ ان کے دور میں ایک دفعہ کسی وزیر نے آ کر یہ بتایا کہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کا مال آیا ہے، نفع ہم نے کمایا ہے دوسرے ممالک سے جو تجارتی معاملات تھے کہ وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے روٹین کے سالوں سے کہیں زائد ہے. تو فوراً حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ پھر ایسا کرو کہ تم ڈھونڈو ہمارے ملک میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو ضرورت مند ہے تو اس کو جا کے یہ مال دے دیا جائے نا. بے شک لوگ ڈھونڈتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ حضور وہاں تو کوئی ایسا فرد نہیں مل رہا، پوری ریاست میں تلاش کیا ہے، کوئی ایسا فرد بھی نہیں ہے جس کو ہم زکوٰۃ تک دے سکیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر تم ایسا کرو کہ جا کر دیکھو کہ اگر کسی کو خوراک کی کوئی پریشانی نہیں ہے تو کہیں چھت کی یعنی گھر کی رہائش کی اگر کوئی تکلیف ہے تو اس معاملے میں اس کی مدد کر دو. وہ بھی نہ ملے تو دیکھو کہ کوئی اگر کاروبار کرنا چاہتا ہے اور اگر اس کو ضرورت ہے اس وقت کہ ہم اسے کچھ مدد دے دیں اور وہ اپنی پھر ایک جائز اور حلال آمدن کا ذریعہ بنا سکے تو اس کو دے دو. اچھا واقعہ مختصر کر کے بیان کرتی ہوں کہ یہ ساری ریسرچ ہوتی ہے اور آ کے رپورٹ یہ پیش کی جاتی ہے کہ کوئی ایسا نہیں ملا، سب خوشحال ہیں، سب مزے میں ہیں، سب کے کاروبار چل رہے ہیں. تو اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ پھر ایسا کرو کہ جا کر ریاست کے ساحلوں پر جو آخری آبادی کا کنارہ ہے وہاں جا کے تلاش کرو کوئی کتا کوئی پرندہ بھوکا تو نہیں ہے، کوئی بھی اگر جانور وہ ہے کوئی جانور ہماری ریاست میں بھوکا نہ رہ جائے تو ہم اس کے بھی جواب دیں، ہم اس کے جواب دیں، تو جا کے اس کی خوراک کا انتظام کرو. ہمیں بھی دیکھیں اسلامی تاریخ کا تو یہ حسن ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی حضرت ابو بکر صدیق سے ہی یہ روایت ملتی ہے کہ ایک غریب خاتون آئی اور آ کے اس نے کہا کہ یہ میرا بچہ یتیم ہے اور یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شفقت سے پوچھا کہ اس کی کیا خواہش ہے تو اس بچے نے کہا کہ میرے بدن پر کوئی نیا کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے. یعنی اس بچے کی یہ خواہش تھی کہ اس کو کوئی نیا کرتا کوئی اچھا لباس ملے. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست کو جب سنا تو آپ نے اپنے تمام صحابہ کی طرف نظر کی اور فرمایا کہ کوئی ہے تم میں سے جو اس بچے کی خواہش پوری کر سکے. تو اس وقت آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسلمانوں نے تو اسلام قبول کرنے کے بعد پیٹوں پہ پتھر تک باندھے. بالکل اس وقت اتفاق سے کسی کے پاس نہیں ہوگی گنجائش، خاموشی طاری ہو گئی نا. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے. ابھی اس بچے نے اپنی انگلی کا اشارہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی طرف کیا اور آپ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اس کو پیش کر دیا. یہ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا حسن ہے جو ہمیں اللہ کرے کہ آج بھی نصیب ہو جائے. ہم یہ دعویٰ تو کر سکتے ہیں کہ مدینہ جیسی فلاحی ریاست ہم بنائیں گے، لیکن واقعتاً مدینہ جیسی فلاحی ریاست کا حکمران بھی پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی مثال پیش کرے. بالکل اس کو یہ پتا ہو کہ اس کی ریاست کے ساحل کے کنارے پہ بھی کوئی بچہ یا کوئی کتا یا کوئی پرندہ بھوکا تو نہیں ہے. ضرورت کیا ہے؟ اب ماہ رمضان المبارک میں ہماری پوری آبادی، پاکستان کی پوری قوم جس طرح پریشان ہوتی ہے، جس طرح پھل سبزی ایون دالوں اور دودھ اور ہر طرح کی اجناس کے اوپر جس طرح مہنگائی کا سیلاب ہے،
حالانکہ عام جو دنوں میں ہے وہ تو ہم جاری رہے ہیں، اس چیز کو تو ایک عام آدمی جو ہے وہ برداشت کر رہا ہے، بالکل لیکن ماہ رمضان میں تو ایسی چیزیں جو ہیں ان پہ تو آپ کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینا چاہیے، بالکل. اس میں تو عوام زیادہ پس رہی ہے. اچھا فوزی، یہاں میں ایک بات اور جی ایڈ جی کرنا جی چاہوں جی گی ضرور. کہ پاکستان نا اس حوالے سے بہت ایک بہترین کنٹری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ بہت اچھا رکھا ہے. بے شک. میں تو یہ اعتراف بھی کروں گی اور میں چاہوں گی کہ اگر آپ کبھی اس کے اوپر کوئی ایسی رپورٹ بھی اپنے چینل پہ پیش کریں کہ جی جی. الحمدللہ پاکستان کی عوام اللہ کی راہ میں دینے سے پیچھے نہیں ہٹتی. آپ کو اپنا کشمیر کا زلزلہ بھی یاد ہوگا، بعد میں آنے والے جتنے سیلاب اور طوفان میں بھی جو حالات نظر آتے ہیں، ایون پاکستان سے باہر بھی اگر کہیں ضرورت ہو تو الحمدللہ پاکستان کی قوم دینے کے لیے آگے آگے ہوتی ہے. جذبہ خیر سگالی ہے، جذبہ ایک خیر دوسرے کے سگالی ساتھ ہے. تعاون کی ہے، لیکن مطلب ہر قسم. بدقسمتی یہ ہے کہ بہت ساری این جی اوز ہیں ہماری، خود الحمدللہ ایک جماعت اسلامی کا ٹرسٹ ہے الخدمت فاؤنڈیشن کے جی نام سے، جی میں جانتی. اور ہم جو فنڈنگ کرتے ہیں اس سے راشن پیکج بنا کر نادار فیملیز کو پہنچاتے ہیں. بالکل ایسے. اور یہاں لاہور میں ہی مجھے خود پرسنلی اندازہ ہے کیونکہ میرے سامنے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ چاہے 50 لاکھ کے راشن کا بھی بجٹ آ جائے یا ہمارے پاس پروجیکٹ آ جائے، الحمدللہ ہم اس کو سالانہ کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہتی ہوں، میں تھوڑا سا توقف چاہوں گی. ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.